کدھر بیٹھ گئے ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ ان عظیم اسکالرز کی زیارت کیجیے، جن جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں تاکہ گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ مجھے جو سبجیکٹ دیا گیا ہے وہ ڈپریشن کا سبجیکٹ ہے، اور آپ کے جذبات کو دیکھ کر یہ ہیومن سائیکالوجی، کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی، ان سارے موضوعات پر میں اگر بات کروں گا، اور آتے ہی میں نے ڈسکشن کی تھی آج کی اس وزن کے آرگنائزرز ایم ایس او کو نمائندگان سے کہ برطانیہ میں یا دیگر ممالک میں جب یونیورسٹیز میں لیکچرز ہوتے ہیں تو وہاں وہ جلسوں کی کیفیت تو نہیں ہوتی، وہاں جب ایکیڈیمکس سے بات کی جاتی ہے، اسپیشلی ہیومن سائیکالوجی، ٹیمپرامنٹس، ہاؤ ٹو ڈسکور یور سیلف ایکچولائزیشن، تو اس میں جو ہے گفتگو کا اسلوب مختلف ہوتا ہے۔ اور ابھی میں بیٹھا اور دیکھ رہا تھا تو حضرت سے میں نے پوچھا کہ حضرت یہ موضوع کیا ہونا چاہیے، کیونکہ بڑی تعداد میں بردرز، اسٹوڈنٹس، سسٹرز کی جانب سے بھی میسیجز آئے کہ ہم خاص اس موضوع کو سننے کے لیے آئے ہیں کہ ڈپریشن کے حوالے سے کوپنگ میکینزمز کیا ہیں۔ اور پھر جب ان بھائیوں کے جذبات میں دیکھ رہا ہوں تو جب حضرت اشعار پڑھ رہے ہیں تو اس اشعار پر ان کا ریاکشن جب سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تو میرے دل میں بھی پھر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیفیت بھی ہونی چاہیے، لیکن مجھے اپنے آپ سے بار بار کہنا پڑے گا کہ کنٹرول ثاقب کنٹرول۔ یہاں پر خاص موضوع دیا گیا ہے تو میں اسی موضوع پر ہی بات کروں، کیونکہ پھر یہ ریکارڈنگز ہوتی ہیں، پوری دنیا میں نشر کی جاتی ہیں، اور اس حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شان پر بھی چند معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ وہ سبجیکٹس جو شاید اس وقت آپ کو ڈائریکٹلی ریلیٹ نہ کرتے ہوں، جن لوگوں کے لیے وہ سبجیکٹس ہیں، کیونکہ یہ وہ موضوعات ہیں جو آج ہماری سوسائٹی میں ایک ٹبو قسم کا سبجیکٹ مانا جاتا ہے، لوگ اس پر بات ہی نہیں کرتے، جو ذہنی تناؤ اور اعصابی دباؤ کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، لوگ انہیں نظر حقارت سے دیکھتے ہیں، ان کی تحقیر اور تذلیل کی جاتی ہے کہ تو پاگل ہے، تو تجھے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، تو لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ وہ موضوعات ہیں ان پر بہت کم بات کی جاتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا لاسٹ ایک اسٹڈی WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہندوستان میں ہر 20 افراد میں ایک فرد ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے۔ یہ انڈیا کے متعلق رپورٹ ہے کہ ایوری 20 پیپل میں ایک بندہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے، اور غالباً لاسٹ جو میں نے 2012 میں دیکھا تھا، اس وقت 2.5 لاکھ افراد ایسے تھے جو اس سال میں ڈپریشن کے مرض میں مبتلا تھے، اور جس کے نتیجے میں سوئسائڈس کمٹ کی گئی، اور کسی نے ان کی اصلاح نہیں کی، کیونکہ ایسے سینٹرز ہی نہیں ہیں، ایسی آرگنائزیشنز ہی نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو لوگ بہت زیادہ اس حوالے سے ہچکچاہٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ یہ بات کی جائے تو لوگ ہمیں پاگل کہیں گے، حالانکہ یہ ایک ریئل مرض ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے ہاں یہ بھی ایشو ہے کہ اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہو تو یا تو کہا جاتا ہے تیری ایمان کی کمزوری ہے، تو پختہ مسلمان نہیں ہے، تو گنہگار ہے، تیرے گناہوں کا وبال ہے جس کی وجہ سے تو مینٹل ہیلتھ ایشوز میں مبتلا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، یا بائیپولر کا شکار ہے، یا اسٹریس اور انگزائٹی کے مرض کا شکار ہے۔ حالانکہ ہر چند کے ایک مومن ایک روحانی قوت رکھتا ہے جس سے وہ
ان امراض کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی دل کی بیماری میں مبتلا ہو یا ڈائبٹیز ہو یا اور کوئی گھٹنوں کا درد ہو تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ تیرے گناہوں کا وبال ہے، ایمان کی کمزوری ہے، کہا جاتا ہے تجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، علاج کرانا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک ریئل النس ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ تو ہمیں ایسی بیماریوں میں مبتلا احباب کو سائیکائٹرسٹ کے پاس بھیجنا چاہیے، تھراپسٹ کے پاس بھیجنا چاہیے، سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجنا چاہیے جو اسپیشلائزڈ ہیں ان فیلڈ میں۔ اور ہمارے ہاں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی باتیں جو چند کوپنگ میکینزمز میں بیان کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں، ان پر کوئی بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے نہیں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو وہ کیسے ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے، تو گنہگار ہے، تو یہ حضور سے پیار نہیں، ایمان تیرا کامل نہیں، پکا مومن بن جائے گا۔ یہ باتیں ڈپریشن کا مریض نہیں سننا چاہتا، یا تو اسے بتاؤ کہ پکا مومن بنا کیسے جاتا ہے، یعنی اس کے مرض کی حقیقی ٹریٹمنٹ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرو۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ تو تیرا ایمان کمزور ہے۔ دوسری جانب ایک اور ایکسٹریم ہے، وہ ایکسٹریم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ یاد رکھیے کہ ڈپریشن کے مرض میں جو مبتلا ہوتا ہے نا، وہ یا تو خود کو بلیم کرتا ہے کہ میں ہوں ہی نکما، میں کسی قابل نہیں، میرے اندر کوئی کیپیبلٹی نہیں، کوئی مہارت، قابلیت، استعداد نہیں ہے، مجھے لوگ فیلئر کہتے ہیں، میرے والدین بھی فیلئر کہتے ہیں، ہر کوئی مجھے بلیم کرتا ہے۔ تو وہ اس کانسٹنٹلی بینگ ہیوملیٹیڈ، اس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں ہی ناکارہ، احمق ہوں، فیلئر ہوں، میں کسی قابل نہیں ہوں۔ تو اس بندے کو آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ اس اسٹیج سے باہر نکلو، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ تیری غلطی ہے، تیری خطا ہے، تو وہ ڈپریشن کے مرض میں مزید اس دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو لاسٹ چیز ہے جو اسے بتانی چاہیے۔ ایک یہ بیماری ہے۔ دوسری بیماری ہمارے جاہل عامل ہیں جو کہتے ہیں کہ تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے تیرے دماغ کو بند کر دیا ہے جس کی وجہ سے تو اس مرض میں مبتلا ہے۔ یاد رکھیں یہ ایک اور ایکسٹریم لیول ہے، یعنی دونوں جانب ایکسٹریم لیولز ہیں۔ ہر چند کے ہم جادو اور اس کے اثرات کو مانتے ہیں، لیکن جب اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں تیرے رشتہ دار نے تجھ پر ایسا جادو کیا جس کے نتیجے میں تجھ پر یہ اثرات ہیں اور ان بندشوں کی وجہ سے آج تجھ میں یہ سمپٹمز ظاہر ہو رہے ہیں، اور پھر وہ دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آج ناکام ہوں تو میری ناکامی کی وجہ میری خالہ ہے، میری ساس ہے، یا فلاں شخص ہے وہ جس نے فلاں قبرستان میں جا کے کوئی تعویذ رکھ دیے تھے جس کی وجہ سے میں آج کامیاب نہیں ہو پایا، وگرنہ میرے اندر بڑی قابلیتیں تھیں، بڑی صلاحیتیں تھیں۔ تو وہ اپنی ہر کمزوری، ہر نااہلی کے حوالے سے بلیم کسے کرتا ہے؟ کسی اور کو کرتا ہے۔ تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ان دونوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اس حوالے سے آئیے سب سے پہلے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اور اپنے اکابر صوفیاء کی روشنی میں، جس طرح خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز عطاء الرسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت نے بیان کیا کہ ان کی کاوشوں، ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم روحانی میکدوں کی بات کرتے ہیں اور عشق کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ لوگوں کی تربیت کیسے کرتے تھے۔ میں نے اس پر کافی کام کیا ہے۔ میرے نزدیک ہمارے مشائخ چشت اہل بہشت خاص طور پر اس فن کے ماہرین ہیں، خاص طور پر ہیومن سائیکالوجی کے حوالے سے ان کی اصطلاحات مختلف ہیں، ان کے الفاظ مختلف ہوں گے، لیکن جب ان کے منہج کو اسٹڈی کریں، میں اکثر ایک بیان کیا کرتا ہوں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک قول منسوب ہے جسے میں نے مختلف لیکچرز میں بھی بیان کیا انگلش میں، کہ sometimes I would rather lose the debate and win the person than to win the debate and lose the person۔ کبھی کبھی میں مناظرہ ہار کر بندہ جیتنا پسند کرتا ہوں بجائے اس کے کہ مناظرہ جیت کر بندہ گوا بیٹھے۔ کبھی کبھی جو آپ سے بات کر رہا ہے اس کو ڈیبیٹس کے ذریعے سمجھانا، اسلام کی حقانیت واضح کرنا اور اس سے آرگیو کرنا، اور ریشنل ایویڈنسز کے ذریعے ہر چند کے
یہ ہماری ٹریڈیشن کا حصہ ہے، ہمیں وہ بیان کرنا ہے، لیکن حال مخاطب کو دیکھ کر بات کرنا اور اس کی ریکوائرمنٹس کو، اس کی ضروریات کو سمجھنا ہیومن سائیکالوجی کی روشنی میں، اور پھر کبھی کبھی اس کی بات سن کر جواب نہ دینا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ پھر آپ کے پاس آئے گا، پھر آپ کو سنے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو کنفیوٹ کر دیا، بالکل ریفیوٹ کر دیا، تو یا وہ آپ سے ڈرے گا، پھر واپس آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں، یا پھر اپنے سے بہتر کسی استاد کے پاس جا کر تحقیق کر کے آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے پھر واپس آئے گا، بدلہ لے گا، لیکن اصلاح کا پہلو ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے اسپریچول گائیڈ، ہمارے غوث اعظم پیران پیر میرا دستگیر، جو اس میکدائے تربیت کے فیض یافتہ ہیں، وہ انسان کی نفسیات کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح خواجہ خواجگان علیہ رحمہ کا یہ اسلوب انتہائی اہم ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی جس سورہ مبارکہ کا میں نے انتخاب کیا اور بڑی خوشی ہوئی کہ قاری صاحب نے بھی اسی سورہ سے آج کی اس بزم کا آغاز کیا۔ اس میں اللہ جل وعلا الضحیٰ کی قسم یاد فرماتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اس سورہ کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے شان نزول کے حوالے سے چند باتیں، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور مختلف سائنسز کے حوالے سے اس میں تھیالوجی ہو، علم الکلام ہو، عقائد ہوں، اس میں چند فقہی مسائل ہوں، چند اصولی مسائل ہوں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو بیان کرنا ہو، عقائد اہل سنت و جماعت کو بھی ہم اسی صورت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے موضوعات ہیں۔ مکمل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ ہے یہ سورہ، سورۃ الضحیٰ۔ یہ اس کو آپ ایک کنٹینٹ سمجھ سکتے ہیں، کنٹینٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح سورۃ العصر ہے، سورۃ العصر تمام قرآن کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ تفسیر قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آغاز آپ کو سورۃ العصر سے کرنا چاہیے، کیونکہ امام شافعی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس، اگر سورۃ العصر کے علاوہ کوئی صورت نازل نہ ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے یہ ایک ہی صورت کافی ہے۔ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ فقط اسی صورت پر تدبر کرتے، امام شافعی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے یہی ایک صورت کافی ہوتی۔ تو جس طرح تمام قرآن کا خلاصہ سورۃ العصر ہے، اسی طرح تمام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ سمری سورۃ الضحیٰ ہے، سورۃ الضحیٰ۔ اب لیکن وہ سارے سبجیکٹس تو ہم بیان نہیں کر پائیں گے، ہم صرف اور صرف اس میں ڈپریشن کے حوالے سے چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، سورۃ العلق کا نزول ہوا، سورہ مزمل نازل ہوئی، سورۃ المدثر نازل ہوئی، پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رک گیا۔ جب وحی کا سلسلہ رکا تو ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین تھے، پریشان تھے۔ جب انسان جسے قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ہو، ہر روز قرآن کریم مسلسل پڑھتا ہو، اور ایک دن کا ناغہ ہو جائے، 2 دنوں کا ناغہ ہو جائے، وہ دل میں پریشانی اور تکلیف محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت سے آج میں محروم رہا۔ لیکن جن پر قرآن کریم نازل ہو رہا ہو، وہ نزول وحی کا سلسلہ چند دنوں کے لیے رک جائے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کس قدر اضطراب اور بیقراری کی کیفیت میں تھی۔ اور پھر دوسری جانب غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید کر رہے ہیں۔ جمیل جیسی گستاخ عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ تیرا شیطان اب تجھ سے باتیں نہیں کرتا، علیہ باللہ۔ یہ غیر مسلموں کے تانے تھے، تنقید کرتے تھے، اور محبت کی تنقید، محبت کا تانا وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ محبت کا تانا یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کو کسی سے محبت ہے اور آپ کا محبوب آپ سے پیار کرتا ہے، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان کو اگنور کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تیرا محبوب ایسا ہے، تو ایسا ہے، تنقید کریں، تمسخر اڑائیں، تو آپ کہتے ہیں یہ باتیں کرنے والے یہ باتیں کرتے رہیں، مجھے ان سے کیا غرض، کم از کم میرا محبوب تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، ہماری محبت کا رشتہ بڑا پختہ ہے، تو مجھے اپنے محبوب سے غرض ہے۔ تو ایسے تانے انسان برداشت کر سکتا ہے،
لیکن جب محبت کے تعلق کا تانا ہو کہ دیکھ اب تیرا محبوب تجھ سے بات ہی نہیں کرتا، جس سے پیار کا تجھے دعویٰ ہے اب وہ تجھ سے بات ہی نہیں کرتا. دیکھیں جو محبت کی ان مراحل سے حقیقتاً گزرے ہیں وہ اس کو محسوس کر سکتے ہوں گے کہ اگر آپ کا محبوب آپ سے بات ہی نہ کرے، آپ اس کو ڈائریکٹ بار بار رابطہ کر رہے ہوں، مثال کے طور پر آپ ٹیکسٹ میسیج بھیجیں اپنے محبوب کو اور آپ کو میسیج کا جواب نہ آئے، آپ کتنے تجسس سے کتنی محبت بھری نگاہوں سے اپنے موبائل کو بار بار دیکھ رہے ہوں گے کہ واٹس ایپ کا وہ میسیج وہ بلو ٹکس آ گئی ہے لیکن جواب کیوں نہیں آیا، تو یہ کس قدر آپ کو تکلیف ہوگی. ہاں تو جو اس محبت کے مراحل سے گزرا ہے وہ جانتا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں کتنی طویل ہوتی ہیں، کتنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اور ادھر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، وہی کا سلسلہ شروع ہوا اچانک وہی رک جاتی ہے اور پھر غیر مسلم تانے دے رہے ہیں علیہ باللہ کہ اب تیرا محبوب تجھ سے باتیں نہیں کرتا. اس کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک سیدنا جبریل امین آتے ہیں اور پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ کی کھلکھلاہٹ ہے، حضور مسکرا رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خوشی کا عالم یہ ہے کہ جذبات میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایک روایت کی روشنی میں فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خوشی کا اظہار تھا. اسے امام مجاہد نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نقل فرمایا. اور ہمارے کچھ علماء کے نزدیک سورۃ الضحیٰ کے خاتمے پر جب ختم ہوتی ہے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. سورۃ الضحیٰ کے آخر اللہ اکبر اور پھر سورۃ الانشراح کے آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ قرآن کریم کی سورۃ الضحیٰ سے لے کر سورۃ الناس تک ان تمام صورتوں کے آخر میں اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس حوالے سے ہمارے اسپریچل ماسٹرز کہتے ہیں کہ جو بندہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو، انگزائٹی اور سٹریس کے امراض میں مبتلا ہو، یہ اس کے لیے وظیفہ ہے، یہ ورد ہے. ہم انشاءاللہ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کے حوالے سے بھی چند کوپنگ میکینزمز بیان کریں گے، لیکن بحیثیت لٹنی ایک اسپریچول ورد جو ایک خاص ٹریٹمنٹ ہے ڈپریشن کے حوالے سے. یاد رکھیے قرآن کریم کی اتنی صورتیں ہیں، خاص طور پر سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، ان دو صورتوں کا یہ جوڑا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ الکوثر اور سورۃ النصر، یہ چار صورتیں ایسی ہیں جن میں خطاب ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یعنی اللہ جل وعلا ڈائریکٹلی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے. دیگر قرآن کریم میں کہیں اللہ جل وعلا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اور اس کے علاوہ پھر کفار کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، منافقین کے حوالے سے بات ہوتی ہے، مسلمانوں کے حوالے سے بھی کلام ہوتا ہے، ان کو بھی مخاطب بنایا جاتا ہے. لیکن یہ سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، ان دو صورتوں کا جوڑا اور سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، ان دو صورتوں کا جوڑا، اس میں شروع سے لے کر آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اور کچھ علماء کے نزدیک یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے، یہ اجماع ہے کہ مکمل خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے. ہر چند کے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن عظیم مفسرین قرآن کی آراء اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ بیان کروں گا کہ اس خطاب سے امت مسلمہ کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے. اور اس پر میرے پاس بے شمار ریفرنسز ہیں. کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ خطاب حضور سے ہو رہا ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس خطاب سے کیا فائدہ حاصل کر سکتی ہے. الیاذ باللہ، جس طرح کچھ گمراہ لوگوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ حضور ڈپریشن کے مرض میں مبتلا تھے. یاد رکھیں یہ گستاخی ہے، یہ توہین ہے. ہم جب یہ کوپنگ میکینزمز ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بیان کریں گے اس صورت کی روشنی میں،
تو ہم یہ بیان کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، لیکن حضور کے وسیلے سے سورۃ الضحیٰ کا فیض اس امت کو کیسے ملا، یعنی امت اس سورہ سے کیا فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ تو یہ کنسیپچول کلیئرٹی شروع میں یہ بہت اہم ہے، تاکہ کوئی اس سے یہ معنی اخذ نہ کرے۔ تو ایک تو یہ ورد شروع سے ہی آپ لکھ لیں کہ اگر کوئی انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس جیسے امراض میں مبتلا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ کا تصور باندھ کر اس سورت کی تلاوت کریں، اور تلاوت یوں کریں کہ فجر کے بعد 11 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کریں، اور باقی ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کریں۔ اور جب آپ آخری آیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پڑھیں تو اس کے بعد پڑھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تصور یہ ہو کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ریاکشن تھا، یہ وہ سورت ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا، اور خوشی کا اظہار حضور نے یوں کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر پڑھا تو چشمے تصور سے تخیل باندھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تخیل باندھ کر، حضور کے لبوں پر مسکراہٹ کی کھلکھلاہٹ کا تصور باندھ کر کہ یہ وہ صورت ہے جس نے حضور کو خوش کر دیا تھا، جو یہ ورد پڑھے گا اللہ جل وعلا اسے ڈپریشن کے مرض سے نجات عطا فرما دے گا۔ یہ تصور، یہ پہلے میں شروع میں ہی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آگے جب گفتگو ہو تو اس میں یہ ایک ورد آپ سب لے کر جائیں۔ اور یہ ورد ہمارے تو اسپریچول ماسٹرز یہ کہتے ہیں کہ جب نماز میں بھی پڑھیں تو وہ تصور باندھ کے پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی حضور کی عبادت نہیں کرتا، ہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے، حضور سے پیار کرتے ہیں، اور کسی کا تصور باندھنا اس کی عبادت نہیں ہے۔ اگر ہمیں اللہ کا قرب ملا تو حضور کے وسیلے سے ہی ملا، حضور کے بغیر کیا ہم اللہ کو جان سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ توحید کے حقیقی معنی اور حقیقی مفاہیم کو ہم حضور کے وسیلے کے بغیر سمجھ سکیں؟ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ حضور کو دیکھنا ہی اللہ کا قرب عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا حسن ہی ہمیں اللہ جل وعلا کی معرفت کی راہوں کا راہی بناتا ہے۔ حضور کے وسیلے کے بغیر دیکھیں، ہمارے صوفیاء کی ایک اصطلاح ہے کہ غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے۔ جو چیز انسان سے جتنی قریب ہو نا، جس قدر قریب ہو اتنا ہی انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے۔ غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے، یعنی جو چیز انسان کی جتنے قریب ہو، دیکھیں یہ میری انگلی ہے، میں سے دیکھ رہا ہوں، نظر آ رہی ہے، اب مزید نظر آ رہی ہے، اب مزید قریب ہوئی اب بھی نظر آ رہی ہے، اب قریب ہوئی اب بھی نظر آ رہی ہے، اب قریب ہوئی اب نظر آ رہی ہے، اب مزید قریب ہو گئی اب مجھے نظر نہیں آ رہی۔ یعنی جو چیز انسان سے جتنی قریب ہو اتنی ہی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے۔ غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے۔ یہ بات آپ سمجھ چکے؟ جس طرح دیکھیں آپ کی آنکھیں ہیں، آپ اپنی آنکھوں کے وجود کو مانتے ہیں نا کہ آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کی آنکھوں کا وجود ہے، لیکن جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، نظر نہیں آتا، دکھاؤ، ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں وہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اگر قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ آپ کی آنکھوں کا وجود ہے کہ نہیں؟ میں نظر آ رہا ہوں نا آپ کو، آپ کی آنکھیں ہیں، تو بتائیں مجھے اگر آپ کی آنکھیں ہیں تو اپنی آنکھوں کے وجود کو کیسے تسلیم کر لیا آپ نے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ کیا آپ میں سے کسی نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، کسی نے اپنی آنکھوں کو کبھی نہیں دیکھا، ہاں، کیونکہ جو چیز انسان کے جسم سے قریب ہوتی ہے اتنی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں کو کبھی نہیں دیکھا کیونکہ وہ اس قدر قریب ہیں، اب وہ نظر نہیں آتی۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، ہاں کہاں دیکھا ہے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا نا کہ جو کہتا ہے کہ میری آنکھیں ہیں تو دلیل کیا ہے؟ آپ نے تو نہیں دیکھی، کہا فلاں شخص نے بتایا، اس نے میری آنکھیں دیکھی ہیں، تو اس کے کہنے پر میں نے تسلیم کر لیا کہ میری آنکھیں ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پوچھ لو، اگر کوئی یہ کہے تو اس سے یہ بھی پوچھ لو
کہ بتاؤ وہ جس نے کہا ہے نا کہ اس نے تمہاری آنکھیں دیکھی ہیں، اس نے تمہاری آنکھوں کو کن آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے تمہاری آنکھوں کو کن آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے بھی تمہاری آنکھوں کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے جن آنکھوں کو اس نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ تو ایک اندھے کی بات پر تم نے یقین کر لیا۔ اگر دیکھنا ہی ماننا ہے، دیکھنے کی بنیاد پر ہی تم وجود کو تسلیم کرتے ہو کہ وجود ہے، تو اس اندھے کی بات پر تم نے یقین کر لیا۔ اس نے اپنی ان آنکھوں سے تمہاری آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو ایک شخص کہتا ہے نہیں جی میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے۔ بھائی کہاں دیکھا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے۔ ہاں آئینے میں دیکھا ہے۔ اچھا آپ نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے، تو بتائیے آپ نے جب اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا تھا تو کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کن آنکھوں سے دیکھا؟ جب آپ نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا تھا تو کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کہا ان آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اگر ان آنکھوں سے دیکھا تھا تو آئینے میں کیا تھا جسے تم دیکھ رہے تھے؟ وہ تو یہاں ہے۔ اگر ان آنکھوں سے دیکھا تھا تو آئینے میں کیا تھا جسے تم دیکھ رہے تھے؟ پتہ چلا آنکھیں آئینے میں نہیں چلی گئی تھی، اور اگر آنکھیں آئینے میں چلی گئی تھی تو پھر کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ پھر کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ پتہ چلا آئینے میں آپ نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کی آنکھیں یہاں آپ کے ماتھے سے متصل ہیں۔ آئینے میں آپ نے اپنی آنکھوں کے پردوں کو دیکھا، اپنی آنکھوں کی ریفلیکشن کو دیکھا، اپنی آنکھوں کی جھلک کو دیکھا۔ آپ کی آنکھیں یہاں ہیں، تو میں یہ کہنے میں حق بجا نہیں ہوں نا کہ آپ اپنی ان آنکھوں کو جو آپ کے جسم کے قریب ہیں آئینے کے وسیلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، تو وہ رب جو تمہاری جان کے قریب ہے اسے وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر کیسے تو اب یہ تصور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر رب کا قرب ہمیں نہیں ملتا۔ تو جب ہم سورۃ الضحیٰ کی تلاوت بھی کریں گے نا، عبادت ہم اللہ کی کریں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہوگا۔ اور پھر دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تصور کہ یہ صورت وہ ہے کہ جس میں یہ صورت بھی ہے اور اس میں حضور کی صورت بھی ہے۔ ہاں اس میں حضور کی صورت بھی ہے۔ سواد اور سین کا فرق کیجیے۔ اس صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں کہ یہ جو والضحیٰ ہے اس پر علماء کے مختلف اقوال ہیں، میرے بے شمار لیکچرز ہیں اس حوالے سے۔ الضحیٰ سے مراد اللہ جل وعلا قسم یاد فرما رہا ہے، اللہ چاشت کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اللیل سے مراد رات ہے۔ الضحیٰ سے مراد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللیل سے مراد معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ الضحیٰ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں بھری زندگی ہے، اور اللیل سے مراد دکھوں کا زمانہ ہے جن کی اللہ جل وعلا قسم یاد فرما رہا ہے۔ اور الضحیٰ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے، اور اللیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرما جانا ہے۔ تو بے شمار علماء کے اس حوالے سے اقوال ہیں۔ ایک قول جو ہمارا محبوب قول ہے وہ کیا ہے کہ الضحیٰ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ ہے۔ اور یاد رکھیں التنسیس لا يدل على التخصیص، یہ علماء کرام ان اصطلاحات کو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی چیز کسی آیا کے حوالے سے کوئی قول بیان کر دیا جائے، کوئی مفسر کوئی ایک قول بیان کرے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تفسیر فقط اسی قول کے ساتھ خاص ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے خوارج کے حوالے سے فرمایا تھا کہ ان القرآن حمال الاوجہ، قرآن کریم کی آیات کی ملٹیپل معانی ہوتے ہیں اور ہر معنی درست ہو سکتا ہے۔ ہاں کسی اصول سے ٹکراتا نہ ہو، ہر معنی درست ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بے شمار معانی ہیں اور ہم تمام معانی کو مانتے ہیں۔ ہاں کسی اصولی مسئلے یا کسی نص سے ٹکراتا ہو تو پھر ہم اس کا انکار کریں گے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں الضحیٰ کے حوالے سے۔ یاد رکھیے اللہ جل وعلا نے الضحیٰ میں ایک بڑی آپٹمسٹک، بڑی پازیٹیو قسم یاد فرمائی ہے۔ الضحیٰ، اللہ جل وعلا چاشت کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں، اور پھر اس کے بعد یہ دونوں قسمیں بڑی آپٹمسٹک ہیں، الضحیٰ اور پھر اللیل، یعنی والضحیٰ واللیل۔
چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم. ابھی آپٹمسٹک کیسے ہیں؟ کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کا طلوع ہونا ہر معاشرے میں، مختلف تہذیبوں میں، ہر سویلائزیشن میں اس پر بڑے بڑے محاورے آپ کو ملیں گے کہ ہر طلوع ہونے والا سورج ہر صبح ایک نیا خوشی کا پیغام لاتی ہے، اپرچونٹیز کے دروازے آپ کے لیے کھولتی ہے، روشنی کے دروازے آپ کے لیے کھولتی ہے. اگر رات کے وقت آپ تھکے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں کسی حوالے سے زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں فیلئر ہوں، لیکن پھر آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ صبح کا جب سورج طلوع ہوگا تو تمہارے لیے اپرچونٹیز کا ایک نیا پیغام لائے گا. تو اللہ جل وعلا نے اس صبح کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے. جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے، اللہ اس کی قسم یاد فرما رہا ہے. اس میں بہت سارے معانی ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں، بہت سارے میسیجز ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں. اس حوالے سے دن کے وقت بیدار رہنا، دن کے وقت جاگنا اور سورج کی شعاؤں سے قلبی تقویت حاصل کرنے کے معنی بھی ہیں. ایک اسٹڈی کے مطابق 80% لوگ جو جنرلی ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں، ان میں 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جو رات کو جاگتے رہتے ہیں اور صبح کے وقت سو جاتے ہیں. یعنی یہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں. ایکسٹروورٹ ہے، انٹروورٹ پرسنالٹیز ہیں. ایکسٹروورٹ پرسنالٹیز وہ ہوتی ہیں جو اجتماعی زندگی کو پسند کرتے ہیں، سوشل لوگ ہوتے ہیں جو انفرادی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ بوریت محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ انسانی تعامل کو پسند کرتے ہیں، وہ لوگوں سے میل جول رکھنا پسند کرتے ہیں. ایکسٹروورٹ پیپل وہ سورج کی روشنی کو بہت پسند کرتے ہیں، سورج کی روشنی کو انجوائے کرتے ہیں، یعنی تاریکی ان کی کمزوری ہوتی ہے. اور انٹروورٹ پرسنالٹیز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانی تعامل کو پسند نہیں کرتے، یہ ان کی کمزوری ہوتی ہے، یعنی یہ توانائی تنہائی میں حاصل کرتے ہیں. یعنی انٹروورٹ پرسنالٹیز کون ہیں؟ جو سوشل نہیں ہوتے، لوگوں کے ساتھ مکس نہیں ہوتے، ملنسار نہیں ہوتے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا طریقہ انہیں نہیں آتا، وہ آئسولیٹڈ رہتے ہیں، سیپریٹڈ رہتے ہیں، وہ تنہائی سے توانائی حاصل کرتے ہیں. اور جب لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر وہ کمزوری محسوس کرتے ہیں. لیکن اللہ جل وعلا نے دونوں قسمیں یاد فرما کر سب تک یہ پیغام پہنچایا کہ سورج کی روشنی بھی ضروری ہے اور رات کی تاریکی بھی ضروری ہے. سکون کے ساتھ غم ضروری ہے. جس طرح آپ اچھا کھانا پکائیں، اس میں نمک نہ ہو، بالکل نمک نہ ہو، تو آپ اس سے وہ لذت حاصل نہیں کر پاتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. میں تو ویسے بھی سالٹ بہت زیادہ کھاتا ہوں، اور ابھی اس دن بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ تھوڑا چیک اپ وغیرہ کرا لیں. تو بہرحال یہ ایگزامپل جو کہ میں ذہن میں اس لیے ہے کہ مجھے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا خوشیاں، غموں کے بغیر انسان خوشیوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا. تو سورج کی روشنی بھی چاہیے لیکن تاریکی بھی چاہیے، ہاں رات کی تنہائی بھی چاہیے، تاکہ ایک کیٹر کرتی ہے ایکسٹروورٹ کے لیے، ایک کیٹر کرتی ہے انٹروورٹ کے لیے. لیکن انٹروورٹ شخصیت کے لیے بھی رات کی تاریکی کی ضرورت ہے، اور ایکسٹروورٹ شخصیت کے لیے رات کی تاریکی کی بھی ضرورت ہے اور سورج کی روشنی کی بھی ضرورت ہے. اور اسی طرح انٹروورٹ کو بھی دونوں کی ضرورت ہے. بس یہ بیلنس کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھنا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ، جس طرح ایک اسٹڈی کے مطابق ڈپریشن کے امراض میں مبتلا لوگوں میں سے 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو سوتے نہیں ہیں، وہ کوشش ہی نہیں کرتے، ان کو عادت ہو گئی ہے کہ وہ راتوں کو بیدار رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں. اس کے لیے پریکٹیکل ٹیچنگز ہیں کہ کس طرح وہ یہ اس عادت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یاد رکھیں یہ انتہائی اہم ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ ایک شخص سے ہوا، تو اس نے کہا کہ میں برکت کے کانسیپٹ کو نہیں مانتا. تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا تو برکت کو نہیں مانتا، یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ میں برکت کے کانسیپٹ کو نہیں مانتا، برکت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ کیا تو نے بکریاں دیکھی ہیں؟ اس نے کہا ہم بکریاں دیکھی ہیں. آپ نے فرمایا کیا تو نے کتے بھی دیکھے ہیں؟ کہا کتے بھی دیکھے ہیں. کہا بتا بکریاں زیادہ بچے جنتی ہیں یا کتے؟ کہا کتے بچے زیادہ جنتے ہیں. کہا یہ بکریاں ذبح ہوتی ہیں یا نہیں؟ کہا ذبح ہوتی ہیں. کہا کتے ذبح ہوتے ہیں؟ نہیں کتے ذبح نہیں ہوتے. کہا عام گلیوں بازاروں میں بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں یا کتے زیادہ نظر آتے ہیں؟ اس نے کہا بکریاں زیادہ. آپ نے فرمایا بکریاں بچے بھی کم جنتی ہیں، ذبح بھی ہوتی ہیں، کتے بچے بھی زیادہ جنتے ہیں، ذبح بھی نہیں ہوتے، پھر بھی بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں، کتے کم نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہی تو برکت ہے. کہا برکت کیسے ہے؟
کہا جب رات کا وقت آتا ہے نا کتے جاگتے رہتے ہیں بیدار رہتے ہیں، اور جب صبح نزول برکت کا وقت آتا ہے